الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ سورہ بقرہ کی 174، 175، 176 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے، چنانچہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ ضد ہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے ظاہری حرام چیزوں کو بیان فرمایا تھا، ایسی چیزیں جو ظاہر میں حرام ہے، جیسے کہ میتہ، خون، خنزیر کا گوشت، ایسے جانور جس پر اللہ کے سوا کا نام لیا گیا ہو، یہ ساری چیزیں ظاہری حرام تھیں۔ اللہ نے اس آیت میں باطنی حرمت کو بیان فرمایا کہ ایسی چیزیں جو باطنی حرام ہے،
اس قسم کی آیت پہلے بھی گزر چکی تھی کہ یہود اور نصارہ کے علماء، ان کے لیڈر، ان کی نازل کی ہوئی کتاب کے احکامات کو بدلتے تھے۔ اللہ نے اس میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی کہ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، اللہ کے نازل شدہ احکامات کو بدل دیتے ہیں ثمناً قلیلا، تھوڑی سی رقم کے بدلے میں۔ اب تھوڑی سی رقم کے بدلے میں دین کے احکام کو بدل دیتے ہیں۔ تھوڑی رقم یعنی کتنی رقم؟ تھوڑی رقم کے بدلے میں یعنی دنیا کی اگر بہت بڑی رقم لے کر بھی وہ احکام کو بدلتے ہیں تو اللہ کے نزدیک اور آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہی رقم ہے۔ جیسے کسی نے دین کے احکام کو بدل دیا 5,000 کروڑ کے بدلے میں۔ اب وہ یہ سوچے کہ 5,000 کروڑ، تو یہ 5,000 کروڑ بھی ثمناً قلیلہ ہے، چھوٹی سی رقم ہے، تھوڑی سی رقم ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس رقم کی بھی کوئی ویلیو نہیں، بلکہ ایسے موقع پر کبھی بات نکلتی تو ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب یوں بیان فرمایا کرتے تھے کہ 5,000 10,000 کروڑ کی کیا ویلیو؟ 10,000 کروڑ لے کر اگر کسی شہر کو بھی خریدنے جاؤ تو آوے نہیں، سورج شہر بھی نہیں آوے، تو پھر وہ گجرات اور کہاں انڈیا اور کہاں دنیا کوئی خرید سکتا ہے؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ کیا ویلیو 10,000 20,000 کروڑ کی؟ تو یہ ثمناً قلیلہ، تھوڑی سی رقم لے کر جو لوگ دین کے، شریعت کے احکامات کو بدل دیتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ پیسوں سے آدمی جو کھانا کھاتا ہے اور اس کے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ صرف آگ ہے، کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ یہ باطنی حرمت ہوئی، باطنی حرام چیز۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے اور اس کی حالت یہ ہوگی وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ رب العزت اس سے قیامت کے دن نرمی والی کوئی بات نہیں کرے گا، اس سے بات چیت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے ناراض ہو جاوے تو یوں کہتے ہیں کہ اب تیرے سے بات نہیں کروں گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو شریعت کے احکام کو بدل کر کچھ روپیے لے لیتا ہے، اس سے میں قیامت کے دن بات بھی نہیں کروں گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کروں گا، وہ پاک صاف بھی نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ عذاب علیم، علیم کہتے ہیں ایسے عذاب کو کہ جس سے عذاب بھی پناہ مانگے۔ علیم اتنا سخت عذاب، اتنا خطرناک عذاب کہ گویا ایک عذاب بھی اس سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ایسا سخت عذاب دیں گے۔ اب اس سے کوئی صرف یہود اور نصارہ کے علماء مراد نہیں ہیں، بلکہ اگر امت محمدیہ کے علماء بھی اس قسم کا کام کر رہے ہیں کہ وہ پیسے کے بدلے میں احکامات کو بدل دیتے ہیں، شریعت کو بدل دیتے ہیں، مسئلے کو غلط بیان کرتے ہیں جان بوجھ کر کہ اس کے ذریعے سے کچھ دنیا کو حاصل کر لیوے، تو وہ بھی اپنے پیٹ میں
آنکھ کو بھر رہے ہیں اور ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا، والعذاب بالمغفرہ۔ پھر اللہ تعجب سے فرما رہے ہیں فما اصبرہم علی النار، کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو آگ کو سہنے کے لیے کتنے تیار ہے، کہ ان کو معلوم ہے کہ ایسا کام کرنے پر آگ میں جانا ہے، تب بھی یہ کر رہے ہیں، تو اللہ ایک عجیب انداز اختیار کر رہے ہیں فما اصبرہم علی النار، کہ یہ لوگ آگ کو برداشت کرنے کے لیے، اس کو سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں، اتنے زیادہ تیار ہے، اس کی تیاری کر رہے، آگ کو برداشت کرنے کی تیاری کر رہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو حق والی کتاب، جو حق پر مشتمل تھی، ان پر نازل فرمائی اور انہوں نے اس طرح کا کام کیا۔ سورہ بقرہ قریب آدھی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے شروع سے لے کر اب تک ایمانیات کو کچھ بیان کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے حالات، بنی اسرائیل کا تذکرہ، ان پر نازل ہونے والے عذاب، شرک اور کفر کے متعلق کچھ باتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حج کے مناسک کے کچھ اشارات، صفا مروہ کا ذکر، اور ایسی چیزیں اب تک بیان کی گئی تھی۔ اب آگے کی آیت سے اللہ رب العزت خصوصاً مسلمانوں کو احکامات بتلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو، ایک ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے، ان کے عقائد کیسے ہونے چاہیے، ان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ اکثر و بیشتر سورہ بقرہ کے اخیر تک یہاں سے اللہ رب العزت اس کا بیان فرما رہے ہیں۔ اس وجہ سے اب جو آیت پڑھی جائے گی، علماء اس کو تعبیر فرماتے ہیں اصول البر۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، کامل نیکی، مکمل نیکی، پوری نیکی۔ اصول البر یعنی نیکیوں کے اصول، کتاب البر نیکیوں کی کتاب۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خصوصاً یہاں مخاطب کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو،
بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دیں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کرے تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہو، اور تنگی میں اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر اور استقلال سے کام لے۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس آیت میں اجمالی طور پر 3 چیزیں بیان کی گئی، ایک عقائد، دوسرے اعمال اور تیسرے اخلاق۔ اللہ رب العزت نے پہلے تو یہود اور نصارہ کی طرف سے جو بحث و مباحثہ ہو رہا تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ پارے کے شروع کے اندر بھی اس کے متعلق تذکرہ تھا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ قبلے کے متعلق ان لوگوں نے جو اعتراضات کیے تھے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا ہو رہی تھی، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا تھا، اس پر اعتراضات کیے تھے۔ اللہ نے وہاں جواب دے دیا، لیکن پھر بھی اعتراض کرنے والوں کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ بار بار اس پر بحث کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اس پر بحث کرتے تھے کہ لیکن کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے ادھر منہ کرنے کا پھر ادھر منہ کرنے کا، ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ رب العزت نے پہلے اس کا جواب دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ کوئی نیکی کی چیز نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ اصل نیکی کی چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کی طرف توجہ دو۔ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے ابھی کہ کھڑے ہو جاؤ تو اس وقت کھڑے ہونا نیکی، اللہ کا حکم ہے کہ ابھی بیٹھ جاؤ تو اس وقت بیٹھنا نیکی، اس وقت کھڑے ہونا نیکی نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ ابھی نماز پڑھو تو اس وقت نماز پڑھنا نیکی، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ابھی نماز مت پڑھو تو اس وقت نماز نہ پڑھنا نیکی، نماز پڑھنا گناہ۔ نماز کتنی اہم عبادت، لیکن شریعت نے روک دیا کہ بھائی صبح طلوع آفتاب ہو اس وقت اتنی دیر کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو جاوے نماز مت پڑھو۔ اب کوئی آدمی کہ ہوئے کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے تو شریعت نے نہ کہا تو بھی لیکن میں تو نماز پڑھوں گا کیونکہ نماز پڑھنا ہے بھائی، تو اس وقت نماز پڑھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ تو اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ روزہ رکھنا بڑی عبادت، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں تو بقرعید کے دن بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ روزہ اتنی بڑی عبادت، اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے، تو کہا جائے گا کہ تو اللہ کا قرب نہیں بلکہ اللہ کی دوری حاصل کر رہا ہے روزہ رکھ کر۔ تو جس وقت
اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو ماننا یہ ہے نیکی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے کے متعلق بحث کو چھوڑو، یہ بحث کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اتنی نیکی کی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی کی چیز یہ ہے کہ تم یہ کام کرو۔ کیا کرو؟ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل نیکی کی چیز یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ پر جیسا ایمان لانے کو کہا گیا ہے ویسا تم ایمان لاؤ۔ پھر کس پر ایمان لاؤ؟ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور ایک عقل مند کی عقل وہ بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ ایک آدمی دنیا کی زندگی گزار کر مرے اور آخرت میں جاوے اور کوئی حساب کتاب کا دن نہ ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے دنیا میں اتنے اچھے اعمال کیے اور اس کو آخرت میں کوئی بدلہ نہ ملے، یا دنیا میں اس نے پورے برے اعمال کرتے رہا، غلط کام کرتا رہا اور اس کو کسی قسم کی سزا نہ ملے؟ تو سزا کے لیے اور جزا کے لیے کوئی ایک دن ہونا ضروری ہے، ایک عقل مند کی عقل کا بھی تقاضا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری چیز بیان فرمائے کہ تم آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، کہ آخرت کا دن اور قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے۔ والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لاؤ کہ فرشتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے، اور فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ جن کو دیکھنے کی ابھی ہماری آنکھوں میں صلاحیت نہیں ہے۔ ابھی ہماری جو آنکھیں ہیں ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکے، لیکن جب موت کا وقت بالکل قریب آتا ہے اس وقت فرشتے انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب موت بالکل قریب ہو جاتی ہے اور آخرت کے مناظر اس کے سامنے نظر آنے لگتے ہیں، اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں، کہ اب کہ آخرت کے نظارے دیکھ لیے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، اب اگر کوئی بری زندگی کی توبہ کرے کہ اللہ توبہ توبہ، تو اب توبہ کا وقت نہیں رہا، جس کو کہا گیا کہ غرغرے کا وقت، موت بالکل قریب ہوتا ہے اور غرغرے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی توبہ معتبر نہیں۔ تو والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب، اور اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں نازل کی ہے ان سب پر ایمان لاؤ۔ اللہ رب العزت نے 104 کتابیں نازل کی، ان میں 100 صحیفے اور 4 بڑی بڑی کتاب۔ ایمان تو سب پر لانا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے ساری کتابیں نازل ہوئی، لیکن عمل کے لیے اب صرف قرآن پاک ہے۔ والنبیین، اور سارے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک عقائد کو بیان کیا، اب اعمال کی طرف آتے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرو، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرو۔ یہ ساری ضروری چیزیں ہیں، مشرق اور مغرب کی طرف اس کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک نیا کپڑا سلاوے تو اس کو چاہیے کہ اب پرانا کپڑا کسی غریب کو دے دے۔ نیا کپڑا سلایا ہے، پرانا دے دے۔ اللہ رب العزت اتنا کریم ہے کہ وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے، کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی محبوب چیز ہو، ہماری پسندیدہ چیز ہو، ہمیں وہ چیز بہت پسند ہے اور اس سے ہمیں محبت ہے اور وہ چیز ہم سے چھوٹتی نہیں ہے، ویسی چیز بھی کبھی کبھار اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ صحابہ کے واقعات ملتے ہیں کہ اپنی محبوب چیز جن سے ان کو بہت محبت تھی، اللہ کے لیے ویسی چیز بھی انہوں نے خرچ کی۔
حالانکہ جو چیز اب ہمیں پسند نہیں ہوتی ہے وہ تو خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کو بھی قبول کر لیتی ہے۔ جیسے کہ ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ کھانا بچ گیا تو کہ بھائی دے دیں، کوئی کپڑا ہمارے پاس ایکسٹرا ہو گیا یا نہیں پسند ہے، برابر نہیں، اچھا نہیں، دے دیں غریب کو۔ اللہ رب العزت اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے کہ وہ چیز جو ہمیں بہت پسند ہے، اس سے بہت محبت ہے، اللہ کی محبت میں اس کو بھی قربان کرنا چاہیے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اپنے مال کو اللہ کی محبت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کس کے اوپر خرچ کرتے ہیں؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر۔ پہلے نمبر پر رشتہ دار بیان کیے۔ جو رشتہ دار غریب ہے، جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، مال کو خرچ کرنے کی ابتدا، شروعات ان سے کریں۔ والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، وابن السبیل، اور مسافر، کہ اگر کوئی مسافر ایسا ہے جو ضرورت مند ہو گیا، سفر کی حالت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں اپنے گاؤں میں یا اپنے علاقے میں تو پیسے ہوتے ہیں لیکن سفر کی وجہ سے یہاں وہ حالات میں آ گیا، تو ان پر بھی خرچ کرو اللہ کے لیے۔ والسائلین، اور ایسے لوگ جو سوال کرنے والے، سوال کرتے ہیں کہ کچھ مدد کر دے، کچھ دے دے، تو اسے سوال کرنے والوں پر بھی خرچ کرو۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرو۔ پہلے زمانے میں باندی غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام کو آزاد کرانے میں بھی اپنے مال کو خرچ کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں تک اعمال کا ذکر فرمایا۔ آگے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ سے اخلاق کا ذکر فرمایا کہ اگر کسی سے عہد کیا ہو، وعدہ کیا ہو، تو اس کو پورا کرو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور تنگی اور تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جاوے تو اس پر صبر کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہی سچے کہلانے کے مستحق ہے اور یہی لوگ متقی ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو آگے مستقل تفصیل سے بھی بیان فرمائیں گے، جس کو پھر ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم